بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا تراویح میں 24واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 25واں پارہ بھی ہمارا نصف ہو چکا ہے۔ اور اس حصے میں جو صورتیں ہماری سماعت سے گزری ہے وہ سورہ مومنون ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ شورى ہے، اور سورہ زخرف کا کچھ حصہ ہے۔ بہت ساری اہم باتیں ہیں، اہم احکامات ہیں، پیغامات ہیں جو باری تعالیٰ نے اس حصہ تلاوت میں ہمیں دیا ہے۔ ایک مختصر سی آیت ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور بہت ہی حوصلہ افزا آیت ہے۔ کل بھی جس آیت کا خلاصہ یا جس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو رکھی گئی تھی، وہ آیت بھی حوصلہ افزا بھی تھی، روح افزا بھی تھی، اور اسی طریقے سے بہت ساری انسان کو ڈھارس بنانے والی تھی۔ آج کی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور آگے ایک بات فرما رہے ہیں کہ جو تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کتنا شفیق پروردگار ہے ہمارا، کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، بہت سی ضروریات کو وہ پورا بھی کر لیتا ہے، لیکن بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے چاہتے ہوئے بھی، اس کی کوششوں کے باوجود بھی وہ پورے نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آپ ذرا انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں، تمام انبیاء کرام کی، ان کو کوئی ہلکی سی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا کرتے تھے۔ کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ آپ کے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جایا کرتا تو پہلے وہ اللہ سے مانگتے اور اس کے بعد پھر اسباب کو اختیار کرتے۔ ابھی پرسوں آپ کے سامنے غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی، آپ سن چکے ہیں کہ دوسرے دن ابھی جنگ ہونے والی ہے، غزوہ ہونے والا ہے، اسباب اختیار کیے گئے حتی المقدور جتنے تھے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول نے رات بھر اپنے رب سے مناجات کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تکلیفیں اور مصائب سے دوچار ہوئے، اللہ سے برابر مانگتے رہے، ہے نا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیفوں نے آ گھیرا ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر طرح کی ضرورتیں آپ پوری کرنے والے ہیں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ تو ہم تو بہرحال وہ درجے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں، ہم تو بہت ہی عام بندے ہیں، تو ہمیں تو اپنے رب سے بہت زیادہ کہ مانگنا چاہیے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اس دعا میں، اس آیت میں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وعدہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اب بندہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ ہاں اس کے دینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو عنایت کر دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ تو مانگتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے نفسیات سے، بندے کے مزاج سے، اس کی فطرت سے اللہ واقف ہے۔
ہم سے زیادہ ہمارے نیچر سے، ہمارے مزاج سے، ہماری طبیعت سے، ہماری فطرت سے ہم کو پیدا کرنے والا واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے کتنی دولت ڈائجسٹ ہوگی، وہ جانتا ہے کہ آپ کتنی غربت کو جھیل سکتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کتنے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ کتنے تھپیڑوں کو جھیل سکتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہم مانگ رہے ہوں اللہ سے اور وہ چیز ہماری مصلحت میں نہ ہو، تو اللہ ایسی دعاؤں کے بدلے میں بندے اس پر آنے والے حالات کو ختم کر دیتے ہیں۔ دعا مانگی تھی کسی اور چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آنے والے حالات کو، مسائل کو، مشکلات کو، فتنوں کو، نقصان کو، خسارے کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ بندہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ فائدہ جو اس کو ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میری محنت سے ہو رہا ہے، لیکن دراصل اس نے جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں اس کے مصلحت میں نہیں تھی، اللہ اس کے عوض میں ان حالات سے اس کو بچا دیتا ہے۔ کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے نے جو دعا مانگی اللہ وہ دعا بھی نہیں دیتے، کوئی حالات سے بھی اس کو محفوظ نہیں کرتے، اور بس ایسی وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے اور حالات سے نبرد آزما بھی رہتا ہے، لیکن کل حشر کے میدان میں جب اس کے نام اعمال کو گنا جائے گا تو بہت ساری نیکیاں اور بڑی بھاری وزنی چیزیں اس کے ترازو میں نظر آئے گی، تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا، بولے گا کیا بات ہے، انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کر دی دونوں نے، کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا، میں نے تو اتنا کیا نہیں، تھوڑا کنفیوز ہو جائے گا، وہ سوچے گا باری تعالیٰ یہ تو کیا نہیں، ایسا لگ رہا ہے کچھ تو بھی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، تم نے فلاں موقع پر جو فلاں دعا مانگی تھی وہ دعا ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی، اس کو تمہارے لیے یہاں ذخیرہ بنا کر رکھ دیا تھا، اور وہ ذخیرہ ہے، اور وہ اتنا وزندار یعنی کہ بھاری ہوں گی وہ دعائیں کہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی۔ انسان حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا اللہ آپ قبول نہ کرتے، میں جتنی دعائیں مانگا کرتا آپ میرے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے۔ تو ہمارا رب دیکھیے کتنا شفیق ہے، کیا کہا کہ مجھ سے مانگو، اس کے بعد وعدہ کیا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادت ربہ سیدخلون جہنم داخرین، ان الذین یستکبرون سیدخلون جہنم داخرین۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تکبر کرے گا ذلیل ہو کر جہنم رسید ہوگا۔ اللہ کے سامنے بڑائی نہیں چلتی ہے، بے نیازی ہر طرف صحیح، دوسری طرف لیکن اللہ کے دربار میں نہیں۔ وہ شاعر ہے، شعراء ہے، کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ وہ میر کا شعر ہے نا کہ کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہو میر، کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہو میر، خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بات تو بولنے میں صحیح ہے، لیکن اتنی بے نیازی رب کے دربار سے مناسب نہیں ہے۔ وہ شعر کی حد تک ٹھیک ہے کہ کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہو میر، ہاں اپنا ایسے کسی کو بول سکتے جو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں نا، سلام ادھر کرتے نظر ادھر رکھتے، ایسے لوگوں کو بول سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو بول سکتے ہیں کہ بھائی کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہو میر، خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے۔ لیکن اللہ کے یہاں بے نیازی نہیں بتائی جاتی ہے، اللہ کے یہاں تو ناز و نیاز کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جتنا ناز کریں گے وہ ناز بردار ہے، اتنی ناز برداری کرے گا، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے تو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہاں اللہ بے نیاز ہے۔ اگر پوری کائنات مل کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے، جتنے کافر ہیں، جتنی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اس سے اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، تو بڑائی اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا رب شفیق ہے، وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ آج کی رات تاقرات ہے، مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں، مانگتے رہیں۔ اور آج کی رات پر موقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر قدم پر مانگنا چاہیے۔ ہم نے کیا کر دیا کہ عبادتوں کے لیے بھی اوقات فکس کر دیے، حالانکہ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور اتنا پیارا دین ہے قسم خدائے پاک کی کہ وہ اوقات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، براہ راست مانگو،
براہ راست من وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو ہر وقت مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔